محترم خواتین و حضرات، مکالمے پہ بات ہو رہی ہے۔ جو اقوام مکالمہ کے عمل کو ترک کر دیتی ہے، تاریخ میں وہ شور تو مچاتی ہیں، اپنی سمت کو دیتی ہیں۔ بچپن سے ایک ٹرم ہم سنتے آ رہے ہیں قومی اسلام کی، اور قومی اسلام کی ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹی ہیں ہتھیار، سرحد اور ریاست۔ ہم نے کبھی قومی سلامتی کے تصور کو صحیح سمجھنے کی کوشش شاید نہیں کی ہے۔ قومی سلامتی کی جو تعریف ہے وہ ہے انصاف تک رسائی، آئین پہ عمل پیرا ہونا، انسانی حقوق کا تحفظ، بے عزتی، خوف اور بے انصافی سے تحفظ، یہ قومی سلامتی ہوتی ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا معزز جتنے بھی پارٹیسپینٹس بولے ہیں، ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ 76 سال ہو گئے ہیں۔ کچھ مقررین نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انٹرنیشنلی ہمارا امیج بہت بڑھ گیا ہے۔ تو میں انٹرنیشنل جو ریپوٹیشن انڈائسز میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ ہے 129/142۔ 142 میں سے ہم 129 نمبر پہ ہمارا عالمی برادری میں جو ریپوٹیشن لیول ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں قوم سے، ہانیسٹلی ہم اپنی نسلوں کو، نوجوانوں کو جھوٹ بتاتے ہیں۔ کیا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں؟ سائنس کی دنیا میں کوئی کامیابیاں ہیں، تعلیم میں ہیں، آرمامنٹ میں ہے، کوئی ہماری عظیم الشان جنگی کامیابیاں ہیں، کوئی عدل میں، حرب میں، سیاست میں ایسے نیلسن منڈیلا نے پیدا کیے یا نیپولین بوناپارٹ پیدا کیے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو میرے دوست فواد چودھری صاحب جو آج جس مقام پہ ہیں، یا گورنر صاحب محمود مودی صاحب، یہ انہوں نے خود چنا ہے یہ مقام، یہ سیاسی پوزیشن یا یہ جو معاشرے میں، this has not been chosen by them۔ ہم جب مکالمے کی بات کرتے ہیں، حالت یہ ہے، میں نے آتی ہوئی ایک فارسی کا مقولہ شیرازی صاحب کو کہا کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد نہ جنبد، کہ زمین ہلے نہ ہلے گل محمد نے نہیں ہلنا ہے۔ یہ مکالمے جو ہیں، تاریخی انسانی دیکھیں، اسلامی تاریخ دیکھیں، صلح حدیبیہ، جب جن کے کچھ شرائط ایسے تھے کہ جو شاید اس وقت بادی نظر میں سمجھا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن قرآن کریم سے جب اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اور فتح کی بشارت دی، مکالمہ تھا نا، کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، جن کے ساتھ 3 غزوے بدر، احد اور خندق ہو چکی تھی۔ نیلسن منڈیلا کتنا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، لیکن جب باہر نکلے اپارتھائڈ ایگریمنٹ، دنیا نے دیکھا۔ یہ آئرش کی تاریخ ہے، یو کے آئرش گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ، عالمی جنگ ہوئی، ورسیلز ایگریمنٹ، بیٹل آف غزوہ حنین، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے مابین ہوا، ڈائیلاگ آیا، سفید جھنڈے جب لوگوں نے نکالے، اور یہ جو خارجیوں کا ٹرم استعمال ہوا، پہلی دفعہ اس وقت ہوا جن لوگوں نے خروج کیا تو ان کے لیے خارجی کا ٹرم آیا۔ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اموی خلیفہ امیر معاویہ کے ساتھ ڈائیلاگ کیا اور جنگ سے انکار کیا، آج
ہمارے پاس کتنی مثالیں. امریکہ نے ویتنام کے ساتھ لڑائی کی, آخر میں جا کے ڈائیلاگ کیا. فرانس اور جرمنی نے صدیوں تک لڑائیاں لڑی, اور پھر نتیجہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کی شکل میں نکلا. افغانستان نے امریکہ کے ساتھ کیا کیا, یا امریکہ نے افغانستان کے ساتھ کیا. آج امریکی ایمبیسی وہاں پہ کام کر رہی ہے اور جناب تعاون کر رہی ہیں, ان کو سبسڈی دے رہی ہے. ایک ہم ہیں آج ایک مکالمے کے لیے جتنی سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ان حضرات کی ٹرالنگ ہوئی, یعنی میں بولتا رہا نا کہ کوئی فائدہ ہو ان کو. ہم نے بیسیکلی سیاسی مخالفت کو, اور قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں آداب سکھاتا ہے مخالفت کا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اختلاف رکھو, تفرقے میں تو مت پڑو. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تدبیر, اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور قرآن کریم اس کو اسی آیت میں بتاتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. ہم سچ سے کام نہیں لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے فوج کی طاقت درکار ہے. غلط. بیسیکلی فوج کو پاکستان کی طاقت بننا ہوگا. یہ سمجھنا ہوگا. دہشت گردی پہ باتیں کی بیرسٹر صاحب صاحب نے. میں آپ کو عرض کروں, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. 76 سال میں ہارون رشید صاحب آئے اور انہوں نے نظریہ ضرورت کی بات کی, عدالتی مثالیں دی. یہ ساری چیزیں 33 سال اس نظام عدل میں ہو گئی. سب چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہاں بیٹے تمام حضرات سمجھتے ہیں. ایک طرف ہے طاقت, پاور, اور ایک طرف ہے دستور, ریاست, عوام, سیاست اور سیاسی پارٹیاں. اب ہانیسٹلی یہ 3 سالوں سے اس ڈائیلاگ کا میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. کیمروں پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ایسٹیبلشمنٹ نے ڈائیلاگ میں جو ہے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. میں گواہ ہوں اس کا. اب پارٹیسپیٹ کرتے آئے 3-4 دفعہ اپنی پی ٹی آئی کو. اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اس کو محدود نہ کریں اس ڈائیلاگ کو. یہ خان کی رہائی کا صرف ایشو نہیں ہے, پاکستانیوں کی بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. وہ جو انصاف جو سپریم کورٹ میں ہوتا تھا وہاں سے مفقود نہیں ہوا ہے, ذیلی عدالتوں تک یہ بات آئی ہے. آپ کی ریمانڈ جو ہے, ریمانڈ اس پہ بھی کالوں کا انتظار ہوتا ہے. آپ کی دیوانی مقدمے جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں. اور ہم دنیا میں لوگوں کو پاکستان کے اندر جھوٹ موٹ بتاتے ہیں. ہم نے ایسی جو ہے کامیابی کے مینار کھڑے کر دیے ہیں. معذرت کے ساتھ بہت سارے جن کو میری بات بری لگ رہی ہیں, لیکن میں ایک عرض کر دوں. سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی آپ کو انصاف سے نہ روکے. عمران خان نے کبھی بھی ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا. خود 20 دفعہ یہ ڈائیلاگ کی باتیں میرے سامنے ان کے ساتھ ہوئی, کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. آپ بتائیں نا 3 سال سے یہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ صرف ڈائیلاگ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے, بہت سارے مسئلے ہیں. آپ کی عدلیہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے. ہم عدلیہ کھو چکے ہیں. انصاف کی آزادی یا عدلیہ کی آزادی جو مانٹیسٹ نے جو کنسپٹ دیا تھا سپریشن آف پاور, جس میں عدلیہ, انتظامیہ اور مقننہ ان کی انڈیپینڈنس کو انشرائن کیا تھا ہمارے آئین میں, وہ ہم کھو چکے ہیں. اور نظام میں, ہمارے سسٹم میں, ہمارے معاشرے میں عدل مفقود سے مفقود تر ہوتا جا رہا ہے. اگر عدلیہ ہوتی یا انصاف ہوتا تو 9 مئی نہ ہوتا, اور اگر 9 مئی ہو چکا ہوتا تو 9 مئی کے بعد یہ فسطائیت نہ ہوتی. محترم خواتین و حضرات, باتیں کہنے کو تو بہت کچھ ہیں. فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں نا کہ حل ڈھونڈنا چاہیے. حل بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے امپوز کون کرے گا, سمجھائے گا کون. ہم نے
دہشت گردی اب ہم بھگت رہے ہیں اپنے علاقوں میں. میرا جو حلقہ ہے پاکستان کا سب سے بدترین متاثرہ حلقہ ہے. روزانہ 8 سے 10 لوگ دہشت گردی کی بین چڑھ رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے شاید کہ وہ خبریں وہاں کی، پرسوں ایک پوری بس اڑائی گئی میرے اپنے گاؤں کی، اور میرے گاؤں پہ میرے گھر جلایا. میرے گاؤں پہ 11 اٹیک ہوئے اور میرے قبیلے پہ بہت سی جانیں ہم نے کھو دی ہے. اب ہم خود اسلحہ اٹھا چکے ہیں، ہم نے خود جو ہے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، ہم خود لڑ رہے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. 25 سالوں سے ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی. کبھی تو کامیاب ہوں گے نا، ہونا چاہیے نا. ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے. 7 لاکھ کی ہماری بہادر جری فوج ہے. ہم ان کی شہادتوں کو تو سلام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. میرے حلقے میں بہت سارے فوجی شہید ہوئے ہیں. لیکن تامل ناڈو کے وہ باغی جو ہیں ان کو تو سری لنکا نے فٹ کر دیا. ہم 25 سالوں سے کیوں جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے گھر، گاؤں کے گاؤں اور شہروں کے شہر جو ہیں متاثرہ ہیں اس دہشت گردی سے. تو لہذا یہ جو ڈائیلاگ ہوگا نا، یہ ڈائیلاگ صرف خان صاحب کی رہائی یا کوٹ لکھپت کے جو نظر بند سیاسی رہنما ہیں ان تک محدود نہیں ہے. یہ ہمارے بنیادی نظام پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ہمارے بنیادی عمرانی معاہدے پہ بات ہونی چاہیے، ہمارے آئین کی پاسداری پہ بات ہونی چاہیے. مصلحتوں کے تحت تو ہم نے 76 سال گزار دیے اور آئندہ بھی ہم مصلحتوں کے تحت اسی طرح نظام چلا سکتے ہیں 8-10 سال. لیکن کب تک یہ اس طرح ہم بے ساکھیوں پہ چلیں گے؟ میں اخیر میں یہ ایک میسج اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ڈائیلاگ کمیٹی کی کاوش کو جو ہے یا مذمت کی یا رکاوٹ ڈالی، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے احکامات قرآن کریم کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے. مکالمے سے انکار کیوں ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے آج بھی میری پارٹی ہے اور میں پی ٹی آئی سے منتخب ہوا ہوں. کیوں کر آپ نواز لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ این پی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ پیپل پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو فواد چودھری صاحب سے کیا تکلیف ہے؟ کوئی ایک وجہ، دلیل اور منطق تو دیں. یہ اس طرح میں نہ مانوں والی حالات نے جو ہے پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا ہوا ہے. میں تمام جو خواتین و حضرات موجود ہیں انہوں نے میری کڑوی کثیریں باتیں سنی، میں ان سب کا بہت مشکور ہوں. ہمیں اپنے مسائل کا اچھی طرح علم ہے، بے بسی کا عالم ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کس طرح ان کو منوائے. بہت شکریہ.